کہیں سیاست کی ہلچل، کہیں آئین سے کھلواڑ، کسی کے پاس روٹی نہیں، کوئی گھر سے محروم، کہیں بجلی نہیں اور کسی کو پیٹرول دستیاب نہیں۔ آخر اس ملک میں چل کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں سعید آسی اپنے یوٹیوب چینل سعید آسی آفیشیل کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ سے میری پہلے یہی درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ تو اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگے یا کوئی رائے دینا چاہیں تو آپ کمنٹ میں آ کر ضرور اپنا اظہار فرمائیے۔ آج کا پروگرام جو ہے یہ ایک قسم کا آپ سمجھیے کہ بریکنگ نیوز ہے میری طرف سے، اس کو آپ سکوپ بھی کہہ لیں، اور جو اس میں باتیں کروں گا وہ مصدقہ باتیں ہوں گی، کوئی ہوائی چھوڑنے کا نہ میں عادی ہوں اور نہ مجھے اس کا ڈھنگ آتا ہے۔ جو آج کے پروگرام میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ سابق خاتون اول بشریٰ مانیکا صاحبہ کے حوالے سے ہے، اور ان کے معاملے میں جن باتوں کا میں آج انکشاف کر رہا ہوں وہ ان کے قریبی، انتہائی قریبی عزیز، ان کے سمدھی میاں عطا مانیکا صاحب نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ میری درخواست پر آج ان سے میری بات ہوئی ٹیلی فون پر۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ ان کی صحت مندی اور درازی عمر کی دعا کیجیے۔ ان کی صحت آج کل کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میاں عطا مانیکا صاحب کے بارے میں آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ یہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں وزارت کے منصب پر فائز رہے اور بڑی پاک پتن کی قداور سیاسی شخصیت ہے۔ ان کے بھائی میاں غلام محمد خان مانیکا وہ بھی پاک پتن کی بہت بڑی سیاسی شخصیات میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ وہ وفاقی وزیر کے منصب پر بھی فائز رہے۔ تو یہ ساری کہانی اس فیملی کے گرد گھومتی ہے۔ بشریٰ بی بی اور خاور مانیکا جب یہ میاں بیوی تھے تو یہ سمدھی تھے میاں عطا مانیکا کے۔ بشریٰ بی بی بہو ہے میاں غلام محمد خان مانیکا کی۔ تو اس حساب سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی کتنی قریبی عزیزداری ہے۔ سب سے پہلے میں نے اپنے ایک پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے یہ عمران خان صاحب کے گلے کا پھندا بن رہا ہے، اور آج میں اسی کیس کے حوالے سے بات کروں گا جس میں بالآخر نیب نے، چونکہ انشیٹ کیا ہے یہ کیس نیب نے، تو استغاثہ کی حیثیت سے نیب نے بشریٰ مانیکا کو اپروور بنا لیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف۔ وعدہ معاف گواہ بن چکی ہیں وہ، اور 7 جون کو انہوں نے نیب کے سامنے وعدہ معاف گواہ کی حیثیت سے ہی پیش ہونا ہے، اور جو دستاویزات نیب نے ان سے تقاضا کی ہے اس کیس کے حوالے سے جو ان کے پاس ہیں تو وہ بھی وہ ساتھ لے کر جائیں گی۔ یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اپروور کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ اپروور جو ہوتے ہیں یہ ملزم ہی ہوتے ہیں کسی کیس میں، بنیادی ملزم ہوتے ہیں بلکہ، اور کیس کا سارا دار و مدار ان کے کرداروں کے ارد گرد گھومتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا مرحوم ذوالفقار علی بھٹو، ان کے خلاف انشیٹ ہوا تھا جب نواب محمد احمد خان کے قتل کا کیس، جو
احمد رضا، نواب احمد رضا جو ہے در حقیقت ان کے حوالے سے تھا، ٹارگٹ وہ تھے احمد رضا قصوری صاحب جو ایم این اے ہوتے تھے پیپلز پارٹی کے، اور پھر بھٹو صاحب کے مد مقابل آ گئے تھے۔ انہوں نے سانحہ مشرقی پاکستان کے معاملہ میں بھی جب بھٹو صاحب نے اپنے اسمبلی ممبرز کو کہا تھا کہ جو مشرقی پاکستان کا جو اجلاس طلب ہوا تھا اسمبلی کا، اس میں جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، تو احمد رضا قصوری صاحب نے یہ چیلنج قبول کیا تھا اور وہ گئے تھے وہاں، اس اجلاس میں شریک ہوئے تھے۔ تو یہی بھٹو صاحب کے دل میں ان کے حوالے سے تھی۔ تو بھٹو صاحب نے اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے، اپوزیشن کو دبانے کے لیے، پولیس اور دوسری سیکیورٹی ایجنسیوں سے ہٹ کر اپنی ایک ایجنسی بنائی تھی، پاکستان فیڈرل سیکیورٹی فورس، ایف ایس ایف جس کو کہتے تھے۔ تو انہوں نے ایف ایس ایف کے اس وقت جو ڈائریکٹر جنرل تھے مسعود محمود اور دوسرے حکام، غلام عباس ڈائریکٹر تھے، تو ان کو یہ حکم دیا تھا احمد رضا قصوری کے حوالے سے کہ فکس اٹ۔ اب فکس اٹ کی جو ٹرم ہے اس کے کئی مفاہیم نکلتے ہیں۔ ایک تو فکس اٹ یہ ہے کہ اس کو کینٹے میں رکھو، اسے میرے سامنے کھڑا نہ ہونے دو، دوسرا یہ کہ اسے سیاسی منظر سے غائب کر دو، اور تیسرا یہ کہ دنیا سے ہی غائب کر دو اسے۔ تو ایف ایس ایف نے بھٹو صاحب کے ان احکام کی تعمیل جو ہے وہ احمد رضا قصوری صاحب کو دنیا سے غائب کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا انہوں نے، لیکن بدقسمتی سے ان کی بجائے ان کے والد نواب محمد احمد خان اس منصوبے کی زد میں آئے، اور جب ایف ایس ایف کے لوگوں نے یہ راؤنڈ اباؤٹ جو ہے گلبرگ کا، یہاں جب ان کی گاڑی روک کر فائرنگ کی تو نواب محمد احمد خان شہید ہو گئے، احمد رضا قصوری تھے ہی نہیں اس میں۔ تو یہ کیس اس وقت تو ظاہر ہے بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اس کی فائل صد خانے میں ڈلوا دی تھی، اور نواب محمد احمد خان کی اہلیہ جو ہے انہوں نے بھٹو صاحب کو معاف کرنے کا بھی بیان دے دیا تھا۔ لیکن جب ضیاء الحق صاحب نے ٹاپل کی ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت، تو بھٹو صاحب جو ان کے لیے بہت بڑا چیلنج انہیں نظر آئے، اس وقت بھی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں، یعنی وہ خود ضیاء الحق صاحب اور بھٹو صاحب، تو ان دونوں میں سے کسی ایک نے قبر میں جانا ہے۔ تو انہوں نے بھٹو صاحب کو قبر میں بھجوانے کا پھر ٹھوس بندوبست کیا، اور بنیاد یہ نواب محمد احمد خان کا قتل کیس بنا، جس کے لیے اس وقت کے جو قائم مقام چیف جسٹس تھے، وہ قائم مقام بھی ضیاء الحق صاحب نے بنایا تھا، انہیں لاہور ہائی کورٹ کا، اور بنیادی جو رنج تھا بھٹو صاحب کے ساتھ ان کا یہی تھا کہ وہ سینئر موسٹ تھے، اور ان کی جگہ پہ انہوں نے دوسرے فاضل جج کو چیف جسٹس بنا دیا تھا۔ تو یہ شکنجی ان کے دل میں تھی بھٹو صاحب کے حوالے سے۔ تو یہ چیلنج آپ سمجھے کہ انہوں نے مولوی مشتاق صاحب نے قبول کیا، انہوں نے ہائی کورٹ کو ٹرائل کورٹ کا درجہ دے کر اپنی سربراہی میں ایک 5 رکنی بینچ تشکیل دیا، جس نے اس کیس کی 2.5-3 ماہ تک سماعت کی۔ میں نے بھی اس کیس کی کوریج کی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اس لیے سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو اس وقت یعنی کہ جو چیف جسٹس کا کورٹ روم تھا اس میں سماعت ہوتی تھی، تو وہاں باقاعدہ کٹہرا بنایا گیا تھا بھٹو صاحب کے لیے بطور ملزم، جہاں انہیں کوٹ لاکھپت جیل سے نکال کر لایا اور بٹھایا جاتا تھا۔ تو مسعود محمود صاحب وعدہ معاف گواہ بنائے گئے اس کیس میں، جو بھٹو صاحب کے سامنے ان کے خلاف بیان دیتے، تو اس وقت ان کی باڈی لینگویج جو ہے بھٹو صاحب کی وہ دیکھنے والی ہوتی، کس طرح وہ کسمساتے، کس طرح وہ پینترے بدلتے، اور کس طرح تعصب کا اظہار کرتے۔ وہ ظاہر وہ بروٹس یوٹیوب والا ہی معاملہ تھا، تو اس وقت پچھتاتے ہوں گے کہ میں نے یہ ایف ایس ایف بنا کے کس بندے کی سپرد کر دی۔ بہرحال وہ کیس چلا۔ اب اپروور جو ہوتا ہے یہ ہوتا تو بنیادی طور پر ملزم ہی ہے،
تو اسے جب وعدہ معاف گواہ بنایا جاتا ہے استغاثہ کی طرف سے تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ کیس کو مضبوط کیا جائے. کیس مضبوط ہو جاتا ہے. اب یہ عدالت کی ثوابدید ہوتی ہے کہ اس نے جو اپروور بنا ہے اس کو بری الذمہ کرنا ہے یا اسے سزا دینی ہے. تو اس کیس میں بھی آپ دیکھیے مسعود محمود صاحب جو ہے وہ تو بری ہو گئے، لیکن جو دوسرے شریک ملزم تھے اس کیس میں ایف ایس ایف کے، وہ غلام عباس صاحب جو ڈائریکٹر تھے، 2 انسپیکٹر تھے، ایک سب انسپیکٹر تھا اور ایک کانسٹیبل تھا، تو وہ تختہ دار پہ چڑھ گئے اس کیس میں اپروور ہونے کے باوجود. تو اب یہ جو صورتحال ہے القادر ٹرسٹ کیس والی، اس میں عمران خان صاحب اور دوسرے جو کردار ہے اس کیس کے حوالے سے، ان کے علاوہ بشرا بی بی بھی بطور ملزم نامزد ہیں اس کیس میں. تو اب نیب کی جانب سے انہیں وعدہ معاف گواہ بنا لیا گیا ہے، اور ظاہر ہے اب عمران خان صاحب کے خلاف ہی بیان دیں گی اپنا، اور جرا میں بھی وہ ظاہر ہے استغاثہ کو سپورٹ کریں گی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ عمران خان صاحب کے گھر میں جو نقب لگی ہے تو اس کا انجام انہیں کیا بھگتنا پڑے گا. یہ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے یہ اب اتنا، یعنی کہ اس کے ٹھوس شواہد ثبوت سوشل میڈیا کے علاوہ آپ گوگل سرچ کریں القادر یونیورسٹی لکھ کر آپ دیکھیں تو وہ سارا پورا جو ہے اس کی ہسٹری، اس کا کچا چٹھا کیس کی ساری ڈیٹیل وہ سامنے آ جائیں گی آپ کے. تو اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ایک پراپرٹی ٹائکون ہے ہمارے ملک کے بحریہ ٹاؤن والے، ان کے ناجائز جو اثاثے تھے برطانیہ میں کوئی 190 ملین پاؤنڈ کے، وہ برطانوی حکومت نے ضبط کر لیے. ظاہر ہے وہاں کے جو قواعد ہے وہاں تو کوئی رو رعایت نہیں ہوتی نا، تو ضبط ہوئے تو وہ جو بین الممالک ایک معاہدہ ہوتا ہے اس کی بنیاد پر برطانیہ نے وہ رقم جو ہے حکومت پاکستان کو شفٹ کرنی تھی. تو اس نے تو ظاہر ہے یہ ملک ریاض صاحب جو ہے بحریہ ٹاؤن والے، ان کے پیسے تھے، تو برطانیہ نے تو ظاہر ہے اپنے قانون کے مطابق حکومت پاکستان کو شفٹ کر دی جو سرکاری خزانے میں اصولی طور پہ جمع ہونے چاہیے تھے. لیکن اسی دوران ان کے عمران خان صاحب کی پارٹی کے جو لوگ ہیں، وہ بیرسٹر ایک جو منسٹر بھی تھے ان کے احتساب کے، انہوں نے جو ہے پھر معاملہ اس کے ساتھ بحریہ ٹاؤن والے کے ساتھ طے کیا، اور یعنی کہ انڈر ہینڈ پرائیویٹلی انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ سائن کر لیا جو وفاقی کابینہ میں ایک بند لفافے میں پیش کیا گیا. اس وقت کی وفاقی کابینہ کے کئی ارکان آج کہتے بھی ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس لفافے میں کیا ہے، نہ ہمیں دکھایا گیا نہ بتایا گیا. تو ہم سے کابینہ سے اپروول لے لی گئی اس کی، اور وہ اپروول یہی تھی کہ یہ سارے جو ہے پیسے یہ اس کے ملک ریاض کو واپس چلے جائیں گے، اور اس کے عوض جو کوئی ہزاروں کنال کی جو اراضی یہ سہاوا ضلع جہلم کا ایک علاقہ ہے وہاں موجود تھی، تو وہ ملک ریاض صاحب نے ٹرانسفر کر دی تحفے کے طور پر اس کو القادر ٹرسٹ کو. یہ 1996 میں عمران خان صاحب نے اس کی تشکیل کا اعلان کیا تھا، لیکن آپریشنل جب یہ وزیر اعظم تھے اور جب یہ معاہدہ ہوا ملک ریاض صاحب کے ساتھ ان کا، تو آپریشنل یہ اس وقت ہوئی 2019 میں. اس کا سنگ بنیاد بھی عمران خان صاحب نے خود ہی رکھا تھا. اس کا مقصد جو بتایا گیا وہ یہی کہ یہ جو غریب نادار طلبہ ہیں ان کو اچھی تعلیم کی سہولتیں دی جائیں گی. لیکن اب تک ہوا کہ اب 2019 اور اب 2023 کتنے آپ اندازہ لگا لیجیے یہ ٹرسٹ بنا، اور اس میں ٹرسٹی جو تھے وہ یہی عمران خان صاحب، بشرا بی بی
اور یہ بابا روان تھے اس وقت، اسی طرح اون چودھری، جن کا بڑا کردار ہے، جن کا میں آگے ذکر کروں گا، جو بشریٰ بی بی کے عمران خان صاحب کے ساتھ شادی کی نوبت لانے والے وہی پرسنالٹی ہیں۔ تو یہ ٹرسٹی تھے اس میں۔ تو اب یہ معاملہ ظاہر ہے اب چلے گا، سارے ریکارڈ بھی بشریٰ بی بی کے پاس ہے، اور بعد میں تو یہ جو ٹرسٹ کے جو ٹرسٹی تھے وہ صرف رہ ہی اکیلی بشریٰ بی بی گئی تھی، باقی سارے فارغ کر دیے تھے عمران خان صاحب نے۔ تو اس سے بڑا گواہ اس غبن کا کوئی اور ہو نہیں سکتا، بشریٰ بی بی سے بڑا۔ تو آپ ان کی لائلٹی کا یہ اندازہ لگا لیں، آگے میں ان کی تفصیل بتاتا ہوں اس کی فیملی کی، جو میاں عطا مانیکا صاحب نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو اس سے بشریٰ بی بی کی عمران خان صاحب کے ساتھ لائلٹی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو چونکہ اب وہ وعدہ معاف گواہ بن چکی ہیں، ریکارڈ پر آ چکی ہے یہ بات، اور 7 جون کو انہوں نے پیش بھی ہونا ہے بطور وعدہ معاف گواہ۔ تو اس کے بعد ان کی اور عمران خان صاحب کی جو آئلی زندگی ہے، کیا وہ برقرار رہ پائے گی؟ شنید تو یہی ہے کہ بشریٰ بی بی نے خلا کا جو نوٹس ہے وہ بھجوا دیا ہوا ہے عمران خان صاحب کو، لیکن چونکہ کنفرم نہیں ہے، مجھے نہیں کنفرم، اس لیے میں اس بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ میرا فوکس صرف القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے ہے، جس میں وہ وعدہ معاف گواہ بن چکی ہوئی ہیں۔ تو یہ کیس ظاہر ہے اب عمران خان صاحب کے جو گلے پڑنا ہے، اور اس میں اس سے بڑا یعنی کہ ایک کرپشن کا بڑا کیس کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس میں جو بھی ظاہر سزا ہے وہ بھگتیں گے عمران خان صاحب، اور اس وقت جس طرح وہ عملاً تنہا ہو چکے ہیں، سارے ان کے وفادار ساتھی بشمول ان کا وسیم اکرم پلس عثمان بزدار صاحب، جسے بشریٰ بی بی کے کہنے پر ہی عمران خان صاحب نے وزارت اعلیٰ پر فیض کیا تھا، جن پر ان اداروں کے تحفظات تھے جو ان کی حکومت سے پھر عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجہ میں، ظاہر ہے وہ تو ایک لیگل ایک وے تھا، تو یہ فارغ ہوئے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ بشریٰ بی بی نے کس صورت کے ساتھ اپنا، شاید اپنے تئیں انہوں نے اپنا پلو بچانے کے لیے، خود کو سزا سے بچانے کے لیے یہ سٹیپ بھی اٹھا لیا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن گئی۔ آگے اب عدالت کی ڈسکریشن ہوگی کہ وہ انہیں ملزم ہی ٹھہراتی ہے یا انہیں کوئی رعایت دیتی ہے۔ اس حد تک تو یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ بشریٰ بی بی کا جہاں تک معاملہ، ان کی شادی عمران خان صاحب سے کیسے ہوئی، اور میاں عطا مانیکا صاحب کے بقول یہ وٹو فیملی، اس میں سب کاسٹیں ہوتی ہیں، جیسا راجپوتوں کی سب کاسٹیں ہوتی ہیں، اس طرح وٹو جو ذات ہے اس کی بھی سب کاسٹیں ہوتی ہیں۔ جیسے یہ میاں غلام محمد مانیکا، یہ مانیکا جو ہے یہ بھی سب کاسٹ ہے وٹو کی۔ عطا مانیکا صاحب، منظور وٹو صاحب کی سب کاسٹ، وہ بھی وٹو ہے لیکن سب کاسٹ تیجے کا ہے۔ اس طرح یہ ان کی جو سب کاسٹ ہے، یہ بشریٰ بی بی کی ہے، تو یہ وٹو فیملی، لیکن یہ کوئے، اس کو کہتے ہیں کوئے وٹو، ایک کوئے کا پورا ایک گاؤں ہے یہاں دیپال پور میں، بونگا سالے، اس سے ملحق ایک گاؤں ہے کوئے بہاول، تو یہ وہاں کی رہائشی ہیں بشریٰ مانیکا۔ عطا مانیکا صاحب کے بقول یہ بہت یعنی کہ تھارو جینٹلمین فیملی تھی، ان کے والد جاگیردار تھے۔ تو میاں غلام محمد مانیکا صاحب نے خود خواہش کا اظہار کیا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ ان کی شادی کا، اور وہ خود پروپوزل لے کر گئے تھے ان کو اپنی بہو بنانے کے لیے۔ خاور مانیکا صاحب کے ساتھ جو ان کی شادی ہوئی وہ میاں غلام محمد خان مانیکا کی خواہش پر ہی ہوئی تھی۔ تو شادی سے پہلے میاں عطا صاحب کے بقول ان کا کبھی
اس خاندان کا پیری مریدی کی طرف کبھی کوئی میلان تھا ہی نہیں۔ یہ جو کلچر ہوتا ہے گاؤں کا خواتین کے حوالے سے، باپردہ خواتین اور رکھ رکھاؤ والی یہ فیملی تھی، تو بوشا مانیکا بوشا وٹو صاحبہ جو ہے یہ اسی یعنی کلچر میں پلی بڑھی تھی۔ تو بعد میں جب شادی ہوئی خاور مانیکا صاحب کے ساتھ ان کی، تو ان دونوں میاں بیوی نے باہمی ملی بھگت کے تحت یہ پیری مریدی والا راستہ جو ہے یہ اختیار کیا، اور لوگوں کا اعتماد قائم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے بہت سے ڈرامے سٹیج کیے۔ اس میں ایک جو ڈرامہ تھا میاں عطا مانیکا صاحب کے بقول، انہوں نے چونکہ مجھے اجازت دی ہے کہ میں شیئر کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ، تو ان کے بقول بشرا وٹو صاحبہ یہ لاہور سے یعنی میاں غلام محمد خان مانیکا صاحب کا جو گھر ہے گلبرگ میں، این بلاک گلبرگ میں، یہ ان کی بہو کی حیثیت سے ظاہر ہے وہیں تھی، تو وہاں سے کہتے ہیں کہ پیدل چلی اور پاک پٹن تک پیدل سفر کیا انہوں نے، صرف بابا فرید صاحب کے ساتھ عقیدت کا اظہار دکھانے کے لیے، جو یہ جو اعتقاد پرستی ہے اس کو راسخ کرنے کے لیے معصوم لوگوں میں، جو اس علاقے میں تو خاص طور پہ ظاہر ہے، میں چونکہ خود بھی اس وہیں کا رہنے والا ہوں، پاک پٹن کا رہنے والا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کس طرح اعتقاد پرستی پیروں فقیروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ دھاک بٹھانے کے لیے کہ میں مرید خاص ہوں بابا فرید کی، تو یہ لاہور سے پیدل پاک پتن کا انہوں نے سفر کیا۔ اسی طرح ان کے شوہر جو ہے خاور مانیکا صاحب، آپ کے ذہن میں یقیناً ہوگا ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی جس میں خاور مانیکا صاحب درگاہ بابا فرید کی طرف، اس کے جو مرکزی گیٹ تھا اس کی طرف جاتے ہوئے، پیدل جاتے ہوئے 2 قدم چلتے تھے، پھر 2 زانو ہوتے تھے، پھر نیچے سجدہ ریز ہوتے تھے، ناک کی لکیریں نکالتے تھے۔ تو یہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے کہتے ہیں کہ کوئی 1 فرلانگ کا فاصلہ جو ہے نا بابا فرید کے گیٹ تک پہنچنے کے لیے یہ انہوں نے ایک منظر پیش کیا تھا۔ تو اس میں آپ دیکھ لیجئے عمران خان صاحب جو ریاست مدینہ بنانے کے داعی ہیں، وہ بھی اسی اعتقاد پرستی کی زد میں آئے پھر، اور میاں عطا صاحب کے بقول ان کی شادی کا کیسے معاملہ ہوا، وہ کہتے ہیں کہ اون چودھری جو ہے یہ ظاہر ہے اس کے جہانگیر ترین کے خاص آدمیوں میں شامل ہے، تو یہ عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین کو لے کر وہیں گلبرگ لاہور میں میاں غلام محمد خان مانیکا صاحب کے گھر انہیں لے کر آئے تھے، اور یہ کہہ کر آئے تھے کہ بشرا مانیکا صاحبہ جو ہے، آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی یعنی کہ انہوں نے طلاق لی خاور مانیکا صاحب نے، لیکن مانیکا کا لاحقہ جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ ابھی تک بھی لگایا وہ انہوں نے۔ تو اون چودھری نے انہیں یہ یقین دلایا کہ یہ آپ کی مرادیں پوری کریں گی، بہت پہنچی ہوئی بزرگ ہیں وہ۔ اس وقت شاید بشرا بی بی کا کسی کو پتہ نہیں تھا، میڈیا پر تو بالکل نہیں تھی، لیکن ان کی بہن ایک ہے مریم، وہ دبئی میں رہتی ہیں، تو ایک دم ان کے حوالے سے افواہیں گردش کرنے لگی کہ ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ تو اس وقت میں نے وہاں رابطہ کیا ان مریم کے بیٹوں سے، وہ بھی شادی شدہ خاتون تھی، لیکن یہ عطا مانیکا صاحب نے مجھے آج بتایا کہ ان کی سپریشن ہو گئی ہوئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، جب وہ خود بھی ان کے پاس ٹھہرے تھے، جا کے دبئی میں جب گئے تھے عطا مانیکا صاحب تو انہی کے گھر میں ٹھہرے تھے۔ تو بہرحال یہ نجی معاملات ہیں، اس کو زیادہ زیر بحث بھی نہیں لانا چاہیے۔ تو
میں نے جب رابطہ کیا یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ ان افواہوں میں کیا صداقت ہے، تو ان کے بیٹوں نے کیٹیگریکلی اس کی تردید کر دی کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہمارے رابطے ضرور ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال بعد ازاں جب اون چودھری صاحب لے کر آئے عمران خان کو اور جہانگیر ترین کو بشرا بی بی کے پاس گلبرگ لاہور والے گھر میں، تو اس وقت بشرا بی بی نے بشارت دی جہانگیر ترین صاحب کو ان کی قومی اسمبلی کی سیٹ جیتنے کی، اور عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بننے کی۔ اور اس بشارت کی جو پرتیں بعد میں کھلی وہ تو سب کے سامنے ہے کہ بشارت یہ تھی کہ میں طلاق لوں گی اپنے شوہر سے اور آپ سے شادی کروں گی، اور شادی جو ہے وہ عدت کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہوگی، یعنی طلاق لیتے ہی شادی کر لوں گی، تب آپ وزیر اعظم بنیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے ایسا ہی کیا، یعنی عدت کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی نکاح کر لیا۔ اب تو ان کا نکاح خان جو تھا، جو ان کا دوست بھی ہے عمران خان صاحب کا، اس نے خود اقرار کیا کہ اس نے نکاح جو کرایا تھا ان دونوں کا، تو اس وقت بشرا بی بی کی عدت کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی، یعنی طلاق لینے کے بعد جو عدت کی 3 ماہ کی مدت ہوتی ہے وہ پوری نہیں کی تھی انہوں نے۔ تو اس کی شرعی کیا حیثیت ہے اس نکاح کی، یہ بھی ظاہر معاملات اب شریعت کے حوالے سے بھی سامنے آئیں گے۔ کچھ علماء کرام نے فتویٰ دیا بھی ہوا ہے، کچھ اور بھی باتیں اب ظاہر سامنے آتی رہیں گی۔ تو بہرحال یہ شادی ان کی اس طرح ہوئی بشرا بی بی کے ساتھ۔ بشرا بی بی کے ذہن میں جو تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے لوٹ مار کرنی ہے، جو ان کا ذہن تھا، اور اس لوٹ مار میں ان کے سابق شوہر جو خاور مانیکا صاحب اور ان کے صاحبزادگان، اس کی تصدیق عطا مانیکا صاحب نے کی ہے۔ بشرا کی آپ کو پتہ ہے، بشرا اور خاور مانیکا کی بیٹی جو ہے وہ عطا مانیکا صاحب کی بہو ہے، اس وقت بھی ان کے گھر میں ہی ہے۔ تو میاں صاحب نے مجھے بتایا کہ جب یہ افواہ، یعنی یہ خبر ایک دم ان کی شادی کی سامنے آئی، بشرا کی اور عمران خان صاحب کی، تو یہ بشرا بی بی ان کے گھر میں ہی تھی اس وقت، میاں عطا مانیکا صاحب کے گھر میں ہی تھی۔ تو جیسے ہی یہ خبر چلی، یہ وہاں سے رش کر کے لاہور آ گئی، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ وہ جو آپ کو پتہ ہے جو ایک تصویر جاری ہوئی تھی نکاح کی اور شادی کی، جس میں اون چودھری بھی تھا، ظاہر ہے وہ فیملی کے ممبر۔ تو یہ سارا معاملہ اس طرح ہوا۔ عثمان بزدار کو بشرا بی بی نے اپنے مقاصد کے لیے چیف منسٹر بنوایا، اور ہمارے جو ہے ریاست مدینہ والی سرکار، یہ اتنے یعنی کہ اعتقاد پرستی کا شکار ہوئے کہ ایک بار آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ عمران خان صاحب دربار بابا فرید، وہ ایک باب جنت ہے بابا فرید کی درگاہ کا، جو ہر سال بہشتی دروازے کے طور پر کھلتا ہے۔ میری اپنی بھی عقیدت ہے، سچی بات ہے، بابا فرید کی بزرگی کے ناطے سے، ان کے تصوف کے ناطے سے، تو ہم تو یقیناً سعادت سمجھتے ہیں بہشتی دروازہ سے گزرنے کی، تو اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کو وہاں لے جا کر، درگاہ بابا فرید لے جا کر باقاعدہ گھٹنے ٹکوائے، ان کے سجدہ ریز کروایا، وہاں باب جنت جو دروازہ ہے بابا فرید کا، اس کی چوکھٹ پہ سجدہ کروایا عمران خان صاحب، اور انہوں نے اعتقاد پرستی میں سجدہ بھی کیا۔ تو یہ ہمارے ریاست مدینہ کے لیڈر ہیں۔ تو اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ اس میں بشرا بی بی جس طرح سائڈ پر ہوئی ہیں، جس طرح ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنی ہیں، اور جس طرح ان کی پارٹی کے دوسرے سارے بااعتماد لوگ ایک ایک کر کے ان سے اپنے راستے الگ کر رہے ہیں۔ خود عثمان بزدار صاحب نے اپنا راستہ الگ کیا ہے۔ تو آگے کیا منظر بننے والا ہے عمران خان صاحب کی سیاست کا، مجھے تو بہت سچی بات ہے افسوس بھی ہوتا ہے کہ اتنے
پاپولر عوامی لیڈر کا اتنی جلدی یہ انجام، یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ تو ان کے حوالے سے اب ایک اور بات جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں میاں طاہر مانیکا صاحب کے حوالے سے، انہوں نے مجھے بتایا کہ 2018 کے انتخابات میں بشرا بی بی نے پوری کوشش کی کہ وہ پی ٹی آئی میں آ جائیں اور اس کا ٹکٹ حاصل کریں اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں۔ یہ فیملی بہت یعنی کہ طاقتور پاک پٹن کی سیاسی فیملی ہے، لیکن میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ 2 بار انہوں نے رابطہ کیا مجھ سے، میرے پاس بھی آئیں، مجبور کیا، قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے کہا نہیں، میں کمٹمنٹ والا آدمی ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے میاں صاحب کے بقول ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں اور اس کا ٹکٹ لے لیں، لیکن وہاں بھی انہوں نے اسٹیٹ وے ریفیوز کیا اور کہا کہ وہ کمٹمنٹ والے آدمی ہیں، اس لیے اپنی سیاست پر وہ یہ دبا نہ لگائیں گے نہ لگنے دیں گے۔ تو یہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے اندھے عقیدت مند ہیں، جنہیں وہ اسی طرح پیر و مرشد سمجھتے ہیں جس طرح عمران خان صاحب نے خود بشرا بی بی کو اپنا پیر و مرشد بنایا، تو وہ کس طرح پروموٹ ہوئے، اقتدار میں لائے جانے کے لیے کس طرح پروموٹ ہوئے، یہ اب ڈکی چھپی بات نہیں رہی اب، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی میرا آج کے اس پروگرام کے تھرو یہ میرا ایک فکر مندی بھی ہے کہ جمہوریت میں اگر کوئی اپسیٹ ہوتے رہے ہیں تو اس کے پس پردہ محرکات کیا رہے ہیں، اور ایک پاپولر لیڈر کا جس صورت کے ساتھ انجام ہوا ہے، یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے جمہوری قوتوں کے لیے بھی، جمہوریت کے لیے درمندی رکھنے والوں کے لیے بھی، اور جمہوریت کی خاطر قربانیاں دینے والوں کے لیے بھی، کہ کسی کے کندھے پر سوار ہو کے جمہوریت کے ڈنکے بجانا بہتر ہے یا عوام کی قوت پر تکیہ کر کے جمہوریت کو فروغ دینا بہتر ہے۔ بہت مہربانی آپ کی۔